بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا یہ ویڈیو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی اہمیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل کرنا ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا، سوائے اس شخص کے جو اپنا مال لے کر اللہ کی راہ میں خود نکلے اور سارا کا سارا مال گنوا دے اور اپنی جان بھی گنوا دے اور واپس نہ لوٹے۔ علماء کی اکثریت ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ آ جائے تو جو کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ اس کی قربانی نہ ہو جائے۔ عید الاضحیٰ یا یوم النحر یا قربانی کا دن جسے ہم کہتے ہیں وہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ ہے۔ عرفات کا دن 9 ذی الحج کو ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ عرفات کے دن ہی حج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرفات کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے دن کا روزہ پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عرفات کا دن آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسا کہ ان کی شان ہے، اور فرشتوں سے حاجیوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ اور گردآلود ہو کر ہر وادی سے پکارتے ہوئے آئے ہیں، تم گواہ رہو کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے دن کے سوائے کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے، یعنی اللہ رب العزت اس دن سب سے زیادہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے عرفات کے دن دعا کریں۔ رات کے تیسرے حصے میں بھی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، لیکن اس وقت تو ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، تو اس دن کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ مسلمان ایک آیت تلاوت کرتے ہیں اور اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی یعنی یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مناتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ عرفات کا دن تھا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ ہم نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ سورہ مائدہ کی 3 آیت میں یہ حصہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے۔ عرفات کا دن قربانی کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن یعنی 9 سے 13 ذی الحج تک مسلمانوں کی عید کے دن ہیں اور یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو عرفات کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور یہ دن بھی ان کے لیے یعنی حاجیوں کے لیے کھانے اور پینے کے دن ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو حج پر نہیں ہیں ان کے لیے عرفات کا روزہ رکھنا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی سنا۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے 2 مہینے ہیں رمضان اور ذی الحج، ان 2 مہینوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، چاہے وہ مہینے 29 دن کے ہی کیوں نہ ہو، 29 ڈیز کے ہی کیوں نہ ہو، ان کے اجر میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ عید الاضحیٰ کے دن ایک بکرا ایک شخص یا ایک خاندان کی قربانی گنی جائے گی، ایسے ہی ایک گائے میں 7 قربانی اور ایک اونٹ میں 10 قربانی ہوتے ہیں۔ بعض احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیملی کو ہر سال ایک قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھانے والا ہمیں بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وازواجہ وبارک وسلم۔